بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سند حدیث کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ سند سے متعلق کن علوم سے واقفیت ضروری ہے. آخر میں ایک بات ہمارے محدثین اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں من حدث ونسی. یہ بھی مستقل ایک فن اور علم کی حیثیت رکھتا ہے. من حدث ونسی کہ وہ کون محدثین ہے جو نسیان کے مرض کا شکار ہوئے. تو اس سلسلے میں اس کی تعریف یہ کرتے ہیں اَيَنْسَ الشَّيْخُ مَحَدَّثَ بِهِ لِتِلْمِيذِهِ کہ شیخ اس چیز کو بھول جائے جسے انہوں نے اپنے شاگرد کے سامنے بیان کیا تھا. عام طور پر محدثین جب بڑی عمر کو پہنچ جاتے تھے تو اپنی آخری عمر میں بعض محدثین سب نہیں بعض محدثین اس طرح کے نسیان کا شکار ہوتے تھے. تو ایسے محدثین کے سلسلے میں مستقل ہمارے علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے بارے میں یہ معلوم کرتے تھے کہ کب تک کہ ان کے حافظے نے ان کا ساتھ دیا اور کب ان کا حافظہ یہ ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے. جو روایتیں ان کے حافظے کے قوی ہونے کے زمانے میں وہ روایت کرتے تھے ان روایتوں پر صحت کا حکم لگایا جاتا تھا، اور جو روایتیں اپنے آخری دور میں وہ بیان کرتے تھے تو ان روایتوں کے سلسلے میں کہ وہ روایت دیگر ثقہ راوی کس انداز میں بیان کرتے ہیں اس کی تائید کے ساتھ اسے قبول کیا جاتا تھا. اگر انہوں نے کچھ بیان کیا ہے تو ان کی زیادتی یا ان کے تغیر الفاظ ان چیزوں کو قبول کیا جاتا تھا نہیں. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیہ اور محدث تھے، اور ہر فقیہ یہ محدث ہوتا ہے. فقیہ جو ہوتا ہے اس کا محدث ہونا ضروری، اور محدث کا بھی فقاہت سے مناسبت کا ہونا ضروری. حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رضی اللہ عنہ بڑی اچھی بات ایک جگہ پر وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کے دور مسعود کے بعد فقہا اور محدثین دو طرح کے گزرے. ایک تو جن کو یہ کہا جائے المحدثون الفقہا، اور دوسرے الفقہاء المحدثون. حجاز سے اور مجاز حجاز سے جس کو مناسبت ہوتی تھی وہ المحدثون الفقہاء ہوتے تھے، اور جو لوگ عراق سے تعلق رکھتے تھے وہ الفقہاء المحدثون ہوتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ چونکہ حدیث یہ قرآن کی تفسیر ہے، لہذا اس بنا پر حدیث سے مناسبت تو فقیہ کے لیے مالا مدمین. اگر امام صاحب کو کوئی قلیل الحدیث کہے یا ضعیف الحدیث کہے تو اس سے بڑا حبلت کوئی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس لیے کہ فقیہ بن ہی نہیں سکتا ہے بدون حدیث. فقیہ بن ہی نہیں سکتا ہے بدون حدیث. اب امام صاحب کے اوپر خطیب بغدادی کے حوالے سے بعض لوگ جرح کرتے ہیں، تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ ایسے تو جرح سے کوئی بھی محفوظ نہیں. امام بخاری کو نہیں چھوڑا چھوڑنے والوں نے، امام احمد بن حنبل کو نہیں چھوڑا، امام شافعی کو نہیں چھوڑا. تو ایسے اگر صرف جرح کو جمع کر دیا جائے، ہمارے فقہا ہمارے محدثین کے یہاں پر یہ اصول ہے کہ جو شخص امت میں تلقی بالقبول حاصل کر لے اور وہ مسلم امام ہو اس پر کی جانے والی جرح کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. جس کی امامت کو امت نے تسلیم کر لیا ہو
پھر اس پر کوئی بھی جرح کرے، اس کی جرح کا اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے معاصر اگر ابہام کے ساتھ جرح کرے اس کا بھی اعتبار نہیں۔ امام صاحب کے زمانے کا کوئی امام صاحب پر جرح کرے تو اس جرح کا بھی اعتبار نہیں، کیونکہ معاصرت اور مقارنت بہرحال حسد اور شہانہ اس سے کوئی محفوظ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبر یہ عام ہوتا ہے بادشاہوں میں، اور حسد یہ عام ہوتا ہے علماء میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اس کو حسد کو مرض العلماء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی برکت سے انسان کو دلوں میں عزت اور وقار ملتا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں پسند کرے گا کہ مجھے چھوڑ کر کوئی دوسرے سے محبت کرے یا کوئی دوسرے کو پسند کرے۔ اس وجہ سے علماء یہ حسد کا شکار ہوتے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ حجاز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج حدیث کا ہوتا ہے، حدیث کا رنگ غالب ہوتا ہے، اور فقہ ان کے یہاں مغلوب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو کہتے ہیں المحدثون الفقہاء، کہ حدیث ان کے یہاں پر غالب ہے اور فقہ ان کے یہاں پر مغلوب ہے۔ اور عراق سے جن لوگوں کا تعلق تھا وہ الفقہاء المحدثون، ان کے اوپر فقاہت غالب ہوتی تھی اور حدیث بھی ان کے اوپر، حدیث کا رنگ مگر فقاہت ان پر غالب ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ نے نور الانوار کے اندر میں پڑھا ہوگا کان ابو حنیفہ غواصا فی بحر الفقہ، کہ امام ابو حنیفہ یہ بحر سمندر فقہ اور علم کے سمندر کے غوطازن تھے، اور نیچے جا کر بہترین موتیوں کو کیا کرتے ہیں؟ چن کر لاتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمارے یہاں دونوں کا اعتبار، دیکھو انسان کی سوچنے کی اور عمل کرنے کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ محدثین جو ہوتے ہیں وہ ظاہر حدیث پر زیادہ عمل کرتے ہیں، ظاہر حدیث پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سوچنے جائے تو کہیں غلطی نہ ہو جائے، زیادہ سوچنے جائے تو کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اس خوف اور خشیت کی وجہ سے وہ ظاہر حدیث کے اوپر زیادہ عمل ہوتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے یہاں پر یہی چیزیں کہ ظاہر نصوص کے ظاہر کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں پر گہرائی میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں پر صرف حدیث کو نہیں بلکہ قرآن اور حدیث ان دونوں کے ظاہر کو سامنے رکھ کر مطابقت کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک کے یہاں پر تقوی غالب ہوتا ہے اور دوسرے کے یہاں پر فقاہت غالب ہوتی ہے، لیکن دونوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی شریعت پر لوگوں کو آسانی کے ساتھ عمل کروانا۔ مقصد دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے یہ بات آ گئی تو امام مالک حالانکہ وہ حجاز سے تعلق رکھتے تھے، لیکن امام مالک کا مزاج یہ عراقیوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے، اور فقہ مالکی اور فقہ حنفی میں قرابت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ دو وجہ۔ ایک تو ان دونوں اماموں میں آپس میں ملاقات ہوئی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، اور بہت سارے مسائل میں ان کے آپس میں ان کے درمیان محادثہ ہوا۔ دوسرا، امام محمد بن الحسن الشیبانی، انہوں نے امام صاحب سے علم حاصل کیا، اور امام صاحب کی وفات کے بعد آپ نے جا کر علم حاصل کیا امام مالک سے بھی۔ تو آپ امام مالک کے درس میں بیٹھتے تھے، اور اس میں جب امام مالک کسی حدیث کے اوپر کوئی استنباط یا استخراج کرتے تو امام محمد بن الحسن الشیبانی کو اگر اس پر کوئی اعتراض، اشکال یا ان کا کوئی اپنا مشرب ہوتا امام صاحب سے سیکھا ہوا تو وہ ان کو بیان کرتے، تو پھر دونوں شیخ اور تلمیذ کے درمیان مباحثہ ہوتا۔ اب امام محمد تو محمد تھے، امام محمد کا رنگ چڑھ گیا امام مالک کا، تو امام مالک کا ذہن بھی فقاہت کا حامل بن گیا۔ ایسا نہیں کہتے ہیں کہ چونکہ
امام مالک بھی بہرحال مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور کبار صحابہ یہ آخری دور تک مدینہ میں رہے، لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فقہ حنفی اقرب الی الکتاب والسنہ ہے، کہ اس کی سب سے بڑی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام مالک کی ہم سے زیادہ قریب ہے، جبکہ وہ تعامل اہل مدینہ پر زیادہ عمل کرتے تھے، وہ حضرات صحابہ کے اقوال کو حجت مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شریعت کا نزول ہوا قرآن میں ہے، نہیں ملا تو حدیث میں ہے، نہیں ملا تو اقوال صحابہ میں تلاش کرتا ہوں، اقوال صحابہ میں نہیں ملا تب جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی ساری فقہ کی کتابیں آپ پڑھ کر آئے، نور الرضا پڑھی آپ نے، حضوری پڑھی آپ نے، اس کے بعد شرح الوقایہ پڑھی آپ نے، ہدایہ پڑھی آپ نے، نور الانوار پڑھی آپ نے، حسامی پڑھی آپ نے، اور اصول شاشی پڑھی آپ نے، فقہ کی اتنی ساری کتابیں پڑھی، تو آپ خال دیکھیں گے کہ امام مالک اور ہمارے درمیان اختلاف، تقارب ہمارے درمیان پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو اس لیے ہمارے یہاں پر دونوں لوگ بہت ہی زیادہ مستند اور مقبول ہے، چاہے وہ المحدثون الفقہاء ہو، چاہے وہ الفقہاء المحدثون ہو۔ تو ہم ان میں سے کسی، ایسا نہیں کہ ہم الفقہاء المحدثون ہیں لہذا المحدثون الفقہاء کے اوپر ہم نکیر کریں، نہیں، علی الرأس والعین، دونوں ہمارے آنکھوں کے تارے۔ سلف صالحین سے محبت یہ ایمان کا جز لا ينفک ہے، ان میں سے کسی پر نکیر نہیں کر سکتے آپ۔ ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر صاحب نور اللہ مرتضی ہم کو تحاوی پڑھاتے تھے، تو وہ بہت اچھے انداز میں تحاوی اور ابو داؤد پڑھاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں پر یہ پڑھانے کا مزاج ایسا ہے کہ پڑھانے والا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کو جیسے اکھاڑے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کو جیسے اکھاڑے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور دونوں کو لڑواتا ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے مسلک، اپنے مذہب کو استدلال مستدل انداز میں بیان کیجیے اور کہیے کہ بھئی یہ صواب ہے، یحتمل الخطأ، اور امام شافعی کا یہ مسلک ہے خطأ یحتمل الصواب، خطأ یحتمل الصواب، المجتہد یخطئ ویصیب، مجتہد سے دونوں ہوتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں اس کے اوپر اجر ہے، اگر وہ صحیح ہو تو ڈبل اجر، اور اگر صحیح نہ بھی ہو تو کوشش پر ایک اجر ہے، اس کے اوپر کس پر ایک اجر ہے؟ کوشش کے اوپر۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک مثال دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اخرج الشافعی فی کتاب اخبرنا ابن عیینة عن عمرو بن دینار عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنهم اجمعین قال كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكبيره قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد قال لم أحدثكه قال عمرو قد حدثتنيه قال وكان من أصدق موالي ابن عباس قال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه۔ امام شافعی فرماتے ہیں اپنی کتاب الام میں کہ مجھے بیان کیا ابن عیینہ نے، سفیان ابن عیینہ نے عمرو ابن دینار کے حوالے سے، اور انہوں نے ابو معبد کے حوالے سے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہ كنت اعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کو تکبیر کے ساتھ انقضاء یعنی اس کو پورا کرنے کو جانتا ہوں۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے ابو معبد کے سامنے اس کو ذکر کیا، لم احدثکہ، میں نے تیرے کو بیان نہیں کیا، یہ انہوں نے بیان کیا تھا حالانکہ۔ قال عمرو کہتے ہیں قد حدثتنی، ایسی کیسی بات کر دیا، آپ نے تو مجھے بیان کیا تھا، یہ ایسے کیسے میں بولوں گا کہ آپ نے مجھے بیان۔ قال وكان من اصدق موالي ابن عباس، یہ حضرت
عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلاموں میں سب سے معتبر لوگوں میں سے. قال الشافعی، امام شافعی اس پر اپنا کلام کرتے کہ انہو نسیہو بعد ما حدثہو ایہ، کہ گویا کہ انہوں نے بیان کرنے کے بعد اسے بھول گئے، بڑی عمر ہو گئی اس لیے وہ بھول گئے. تو فرماتے ہیں کہ اس پر مستقل مصنفین نے کتاب لکھی. خطیب بغدادی نے کتاب لکھی من حدث ونسی، کتاب کا نام ہی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ من حدث ونسی، کہ وہ محدثین جنہوں نے بیان کیا اور پھر وہ کیا ہو گئے؟ بھول گئے. اسی طریقے سے امام جلال الدین السیوطی نے کتاب لکھی تذکرۃ المعتسی فی من حدث ونسی، تذکرۃ المعتسی فی من حدث ونسی، کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے احوال کو جمع کیا ہے جن لوگوں نے اپنی روایتوں کو بیان کرنے کے بعد بھول گئے. اب دیکھو ہمارے محدثین کا احتیاط کتنا زبردست تھا. مشکل سے ایسی روایتیں 37 ملتی ہیں صرف پورے ذخیرہ حدیث میں. کتنی روایتیں ملتی ہیں؟ صرف 37. لیکن ان 37 حدیثوں کے لیے بھی مستقل انہوں نے کام کیا. اب علوم الروایہ، وہ علوم جس کا تعلق روایت سے ہے. نمبر 1، طرق تحمل الحدیث وصیغ الادا. طرق تحمل الحدیث وصیغ الادا، جس کو یہ بھی کہتے ہیں علم التحمل والادا. اس کا مختصر نام یہ بھی رکھتے ہیں علم التحمل والادا، یعنی کن صیغوں کے ساتھ کس موقع پر حدیث کو بیان کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہمارے محدثین کے یہاں پر 2 طرح سے بحث کرتے ہیں. ایک ہے سن التحمل، کہ کتنی عمر کا بچہ یہ حدیث کو تحمل کی اس کو گنجائش دی جا سکتی ہے، اور کتنی عمر میں اس کی ادائیگی کا اعتبار ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ محدثین کی عادت یہ رہی کہ مجالس حدیث میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر حاضر ہوتے تھے اور لکھتے تھے کہ میں حاضر تھا فلاں مجلس میں اور میرے ساتھ میرا بچہ تھا، اس کی عمر اتنے سال کی تھی. تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ بچہ سن تمیز تک پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کا بعد میں اس شیخ سے روایت کرنا صحیح ہوتا ہے. کہاں تک پہنچ جائے تو وہ سن تمیز. اب چونکہ سن تمیز یہ ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی آدمی 5 سال کی عمر میں سن تمیز کو پہنچتا ہے، کبھی کوئی 7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، اور کوئی 10 سال تک بھی نہیں پہنچتا ہے. تو اب وہ جب وہ بیان کر رہا ہے، اس کے بیان کرنے پر ہے کہ وہ کس سن کو سن تمیز کو پہنچا، اس کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی متعین عمر کو ہمارے محدثین نے بیان کیا نہیں. اس کے بعد دوسرا ہے سن الادا، کہ کس عمر میں پہنچنے کے بعد وہ بیان کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بیان کرنے کے لیے بلوغت کا ہونا ضروری ہے. بیان کرنے کے لیے بلوغت کی عمر کو پہنچنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے کہ اس پر عدالت اور جرح کا حکم لگایا جاتا ہے، اور وہ بلوغت کے بغیر ممکن ہے. اور وہ بلوغت کے بغیر ممکن کہ وہ عادل ہے یا وہ عادل نہیں ہے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے، یہ ساری چیزوں کا مکلف کب سے ہوتا ہے؟ وہ بلوغت کے بعد. لہذا وہ سن بھی لے تو وہ اس کا دوسروں تک پہنچانا اس وقت معتبر ہوگا وہ جب سن بلوغ کو تجاوز کر جائے، اس لیے کہ انسان بلوغت سے پہلے مکلف نہیں ہوتا. اسی لیے قاضی عیاض فرماتے ہیں لا يصح الاخذ عن الصغير ومن لم يبلغ، کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ روایت کرے تو اس کی روایت بھی لینا درست نہیں ہے، اور جو نابالغ ہو وہ روایت کرے اس سے روایت کا لینا بھی یہ درست نہیں ہے. قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ عام طور پر محدثین کا رجحان یہ ہے کہ سن تمیز یہ 5 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. نارمل انداز میں آدمی 5 سال کی عمر کو باتوں کو سمجھ لیتا ہے. ابن الصلاح جو علوم الحدیث کے مقدمہ ابن الصلاح مشہور ہے ان کا، وہ کہتے ہیں التحدید ب5 سنین هو الذي استقر عليه عمل اهل الحديث المتاخرین، کہ متاخرین کا تقریباً اس کے اوپر اجماع ہے کہ سن
تحمل جو ہے وہ کون سی عمر ہے؟ 5 سال کی عمر. فَيَكْتُبُونَ لِابْنِ 5 فَصَاعِدًا، لہذا 5 سال یا اس سے بڑی عمر کا اگر بچہ ہو جاتا تھا تو اس بچے کے لیے حدیث کی اجازت دینا ہمارے محدثین شروع کر دیتے تھے. اس کے لیے بڑا اچھا استدلال بھی کیا ہے. وقد اخرج البخاری عن محمود بن الربیع، امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب متى يصح سماع الصغير کے عنوان سے باب روایت کیا ہے، جس میں حضرت محمود بن الربیع سے روایت کرتے ہیں کہا عقلت مع النبی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لے کر میری طرف کیا کیا کہ بچے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستی کر رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں 5 سال کا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 5 سال کی عمر کو ہمارے محدثین نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ سن تمیز کتنے سال کی ہوتی ہے؟ 5 سال کی ہوتی ہے. اسی طرح سے سن ادا کو بھی امام بخاری ہی کی روایت سے مستدل کیا ہے کتاب العلم کے حوالے سے. اخرج البخاری عن عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، کہ میں جب بلوغت کی عمر کو تجاوز کر گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے ہمارے محدثین نے لیا کہ ادا جو ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ سن بلوغت کے بعد سے وہ شروع ہوتا ہے. تو اس طرح کے متعدد اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ طرق تحمل کیا ہے. طریقۃ التحمل کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم اپنے شیخ سے کس انداز میں حدیث کو اخذ کر رہا ہے، اور صیغۃ الادا کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کن الفاظ میں اس حدیث کو سننے کے بعد بیان کر رہا ہے. الطرق المقبولۃ فی التحمل، وہ کون سے طرق ہے جو تحمل کے وقت محدثین کے یہاں پر معتبر ہے. تو فرماتے السماع من لفظ الشیخ وهو ان يسمع الطالب الحديث من الشيخ مباشرة وهو اعلى مراتب التحمل عند جمهور العلماء. کہا شیخ سے ہو بہو سنے اور ویسا ہی بیان کرے اسے. کہا اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی حدیث کو پہنچانا اور حدیث کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ اس سے بہتر ہو سکتا نہیں. الفاظ الادا، اب اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یصح ان يعبر الطالب بأية صيغة تدل على السماع مثل حدثنی، اخبرنی، سمعت، انبأنی، قال لي. کہا کہ عام طور پر حدثنی یا حدثنا، اگر وہ اکیلے میں اس کو بیان کیا ہے تو حدثنی کہیں، اور اگر بہت سارے لوگوں کے درمیان بیان کیا ہے تو حدثنا کہتے ہیں. تو حدثنی، اخبرنی یا سمعت یا انبأنی کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مباشرتاً اپنے شیخ سے کیا کیا ہے؟ سنا ہے. القراءۃ علی الشیخ، دوسرا کہ وہ جس مجلس میں شیخ کے اوپر حدیث کو پڑھا گیا، یعنی شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نے پڑھا طالب علم نے اور دوسرے سب کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں القراءۃ علی الشیخ، اور اس کو العرض بھی کہا جاتا ہے. اصطلاح محدثین میں اس کو عرض بھی کہا جاتا ہے. عام طور پر امام بخاری اور فقہاء اور حجاز کے محدثین اس کو بھی سماع من لفظ الشیخ ہی کے حکم میں مانتے ہیں، اور یہاں پر بھی حدثنی، اخبرانی کے صیغے کا استعمال کرنے کو درست قرار دیتے ہیں. اور امام مسلم اور امام شافعی اور امام اوزاعی اور اہل مشرق ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر شیخ کی مجلس میں پڑھا جائے اور آدمی اسے سنے تو اس صورت میں یہ اس پہلے والے درجے سے کم درجہ مانا جائے گا اور دوسرے درجے میں اس کو مانا جائے گا. تو اس کے لیے لا يصح له ان يقول حدثني بل يقول اخبرني. امام مسلم فرماتے ہیں وہ ابو حدثنی نہیں کہہ سکتا ہے، اس کو کیا بولنا پڑے گا؟ اخبرنی. اخبرنی یا اخبرنا کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ حدثنا اور اخبرنا میں امام بخاری اور امام مسلم اختلاف ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنی اخبرنی ایک دوسرے جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں نہیں، اخبرنی کا ہے تو سمجھنے کا کہ عرض ہے، اور حدثنی کا ہے تو سمجھنے کا کہ کیا ہے؟ سماع من شیخ ہے. امام نسائی اور ابن حبان کہتے ہیں اخبرنی قراءۃ علیہ،
کہ اسے اخبارانی قراءتن علیہ کے الفاظ کیا کرنے چاہیے، استعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 3 الاجازہ، کہ شیخ طالب علم کو اپنی سند سے روایت کی اجازت دے، جیسے عام طور پر ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور پھر اخیر میں استاد کیا کرتا ہے، دے دیتا ہے کہ بھئی میں آپ سب کو اپنی تمام کی سند کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، تو اسی کو کہتے ہیں الاجازت۔ انواع الاجازہ، اجازت کی قسمیں، کبھی کسی ایک کتاب کی اجازت دیتا ہے شیخ اپنے سے سننے والے کو، اور کبھی کسی معین طالب علم کو اپنی تمام کے تمام طرق کی اجازت دے دیتا ہے، اور کبھی تمام لوگوں کو اپنے تمام کے تمام طرق کی کیا کرتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ چوتھی قسم ہے المناولہ، کہ اپنے پاس جو کتاب کسی حدیث کی لکھی ہوئی ہے وہ کتاب اٹھا کر کسی کو دے دے، تو اس کو کہا جاتا ہے المناولہ، اور کہے کہ بھئی اس سے آپ کیا کر سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب مناولہ سے وہ روایت کرے تو اس کو بولنا پڑے گا ناولنی یا اخبرنی مناولتا۔ اسی طریقے سے 5واں طریقہ ہے تحمل کا، الکتابت، کہ محدث وہ جو سننے والا ہے اسے اجازت دے کہ وہ لکھ لے، اور پھر کہے کہ جو حاضر نہیں ہے اس وقت یہ پہنچا دے، تو وہ جو حاضر ہے وہ غائب تک لکھا ہوا کیا کر دے، پہنچا دے۔ اس کی بھی بہت ساری نظیر کتابوں کے اندر میں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے الوجادت، کہ طالب علم لکھے اور محدث اس کو اجازت دے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، الوجادت۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جو وجادت سے۔ 7واں ہے الاعلام، وہ یہ کہ آدمی کہے کہ فلاں محدث سے ان کی سند سے میں نے یہ سنا اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ صرف بیان کر رہا ہے کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ فلاں محدث سے میں نے یہ بخاری شریف میں نے فلاں محدث سے پڑھی ہے، تو اس کو صرف الاعلام کہا جائے گا، لیکن اس کو اجازت کہا جائے گا نہیں۔ اور 8واں ہے الوصیت، کہ محدث کسی کو موت کے وقت اجازت دے دے کہ بھائی میں نے جو کچھ سنا اس کی آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی وصیت کی کہ جیسے انتقال ہو رہا ہے تو کہا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سب کو اجازت، اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اجازت۔ جیسے ہمارے غیر مقلدین کے ایک بڑے پیشوا گزرے ہندوستان میں، کیا نام تھا، حسن نام تھا ان کا، حسن دہلوی، تو انہوں نے اجازت دی۔ تو ان کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے، اب اگر کوئی ان کے بعد 70-80 سال زندہ رہا تو وہ ان کی سند سے کیا کر سکتا ہے، روایت کو بیان کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عام اجازت دے دی، اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت میں عام لوگوں کو کیا کر دی تھی، اجازت دے دی۔ تو ایسے کچھ لوگوں کو ہم نے بھی سنا تھا کہ وہ ان کی وفات کے وقت زندہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کی سند سے کیا کرتے ہیں، روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہر جگہ پر ہمارے محدثین نے ایسے اصول و ضوابط بیان کر دیے کہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں اگر آدمی کام کو آگے بڑھاتا ہے تو انشاءاللہ نبر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها کے فضائل کا اور مناقب کا کیا بنے گا، وہ مستحق ہوگا۔ اللہم اجعلنا وإياكم منه۔